اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے سیر معراج کے لیے چلے، مسجد اقصی پہنچے، پھر جب حضور نے عروج فرمایا، اور عروج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ عروج کا معنی کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ تو یہ تو زمینی سفر تھا، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر تھا، اور یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے، سیر کا پہلا مرحلہ ہے، یہ زمینی سیر ہے۔ اور سدرۃ المنتہا تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ آسمانی سیر ہے، یہ آسمانی معراج ہے۔ اور سدرہ سے پھر حضور کا اوپر چلے جانا، جہاں جبریل امین بھی سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسو زد پرم۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ نے جبریل امین کا وہ قول نقل کیا ہے جو جبریل امین نے لفظ بولے۔ سدرہ سے حضور جب اوپر جانے لگے نا، عالم بالا کی طرف، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ لو دنوت انملتن۔ انملا کہتے ہیں، یہ انگلی کا جو پورا ہے نا، پورا، اسے پوٹا کہتے ہیں پنجابی میں، اتنی سی پورا۔ لو دنوت انملتن، حضور اس انگلی کے پورے کے برابر بھی میں ذرا سدرہ سے اوپر کو گیا نا، لہ ترکتو، اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا دیں گے، میں راکھ ہو جاؤں گا۔ سدرہ سے اوپر جانے کی میں مجال نہیں رکھتا، کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا لفظ ہے، سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ کیسے کہتے ہیں؟ بیری کے درخت کو۔ اور منتہا کہتے ہیں بارڈر، انگلش میں بارڈر کہتے ہیں، اردو میں سرحد، سرحد۔ اور سدرہ کا معنی ہے بیری کا درخت۔ ساتویں آسمان کے اوپر یہ مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ وہ بارڈر ہے جسے جبریل بھی کراس نہیں کر سکتا، جبریل بھی اوپر نہیں جا سکتا۔